ناظرین، وسیلہ اردو ٹی وی آپ کے روبرو ہے، خبروں کی صداقت اور شفافیت کا علم بردار چینل وسیلہ اردو ٹی وی، خبریں ملاحظہ کریں۔ درجنوں افغان فوجیوں کو پاکستان میں پناہ دی گئی، پاکستانی فوج کا بیان۔ چترال کے قریب سرحدی علاقے میں طالبان کے حملوں سے بچ کر 46 افغان فوجیوں نے پاکستان میں پناہ طلب کی۔ یہ ایسا دوسرا واقعہ ہے کہ افغان فوجی فرار ہو کر پاکستان میں داخل ہوئے۔ افغانستان کے درجنوں فوجی طالبان کے حملوں کے باعث اپنی پوسٹیں چھوڑنے پر مجبور ہو گئے اور انہوں نے پاکستان میں پناہ لی۔ پاکستانی فوج نے اس بارے میں پیر کو ایک بیان جاری کیا جس میں تصدیق کی گئی ہے کہ 46 فوجیوں کو پناہ فراہم کی گئی ہے۔ چترال کے قریب واقع سرحد پار افغان فوج کی چوکیوں پر طالبان کی چڑھائی کے پیش نظر ان فوجیوں نے اپنے کمانڈر کی قیادت میں سرحدی گزرگاہ پر پاکستانی حکام سے مدد طلب کی تھی۔ پاکستانی فوج کے مطابق کابل حکومت کے ساتھ مشاورت کے بعد اتوار کی شب ان فوجیوں کو پاکستان میں داخلے کی اجازت دی گئی۔ جولائی میں اس سے قبل بھی 35 افغان فوجیوں نے پاکستان میں پناہ کے لیے سرحد پار کی تھی۔ طالبان کی پیش قدمی کے تناظر میں سرحدی علاقوں میں تعینات افغان فوجی کئی مواقع پر پناہ کے لیے پاکستان، تاجکستان اور ایران جا چکے ہیں۔ افغانستان سے غیر ملکی افواج کے انخلاء کا عمل جاری ہے۔ ایسے میں طالبان نے اپنے حملے بڑھا دیے ہیں اور ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ملک کے 80% علاقوں پر قابض ہیں۔ لداخ میں بھارتی علاقوں میں چینی خیمے نصب۔ بھارتی حکام کے مطابق مشرقی لداخ کے ڈیمچوک علاقے میں چین نے مختلف مقامات پر اپنے ٹینٹ نصب کر لیے ہیں۔ اس علاقے میں کشیدگی ختم کرنے کے لیے فریقین میں کئی ماہ سے بات چیت تک نہیں ہوئی ہے۔ بھارت میں بعض سینئر حکام نے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ مشرقی لداخ کے ڈیمچوک علاقوں میں چارڈنگ نالے کے آس پاس چین نے مبینہ ان علاقوں میں اپنے خیمے نصب کر لیے ہیں جو کچھ دنوں پہلے تک بھارت کے کنٹرول میں ہوا کرتے تھے۔ بھارت نے کئی بار چین سے ان علاقوں کو خالی کرنے کو کہا ہے، تاہم ان کی مستقل موجودگی برقرار ہے۔ سن 1990 میں بھارت اور چین کے درمیان جب سرحدی علاقوں سے متعلق جوائنٹ ورکنگ گروپ تشکیل دیا گیا تھا، اس وقت بھی فریقین نے ڈیمچوک اور ٹرک چوڑیوں کو متنازع علاقہ قرار دیا تھا، تاہم جس علاقے میں اس وقت چینی ٹینٹ نصب ہیں اس پر پہلے بھارت کا کنٹرول تھا۔ کشیدگی کم کرنے کے لیے دفاعی ماہرین کے مطابق گزشتہ برس مئی میں فریقین کے درمیان زبردست کشیدگی کے ماحول میں چینی فوج نے دریائے گلوان کی وادی، میدانی علاقے، ڈیپسنگ، پیونگانگ سو جھیل، ہاٹ اسپرنگ اور گوگرا جیسے متعدد علاقوں پر قبضہ کر لیا تھا۔ اس وقت سے سرحدی علاقے میں حالات کشیدہ رہے ہیں۔ اس کشیدگی کو ختم کرنے کے لیے بھارت اور چین کے فوجی افسران کے درمیان اب تک بات چیت کے 11 دور ہو چکے ہیں، تاہم ان کے کوئی خاطر خواہ نتائج برآمد نہیں ہوئے ہیں۔ جاسوسی سے بچنے کے لیے مجھے 5 بار فون بدلنا پڑا تھا، پرشانت کشور کا بیان۔ پیگاسس جاسوسی معاملے کا انکشاف ہونے سے پہلے ہی پرشانت کشور کو اس بات کا اندازہ تھا کہ ان کی جاسوسی ہو رہی ہے، اسی لیے 2017 سے لے کر 2020 کے درمیان انہوں نے 5 بار اپنا ہینڈ سیٹ بدلا۔ اس بات کی تصدیق خود پرشانت کشور نے کی ہے۔ ماہر الیکشن پرشانت کشور نے کہا کہ انہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ ان کا فون ٹیپ ہو رہا ہے اور ان کے فون پر نظر رکھی جا رہی ہے، اسی لیے انہیں بار بار اپنا فون بدلنا پڑا۔ پیگاسس انکشاف کے مطابق پرشانت کشور کے فون پر نظر رکھی جاتی تھی۔ ان کے فون پر اس دن خصوصی نظر تھی جب وہ راہل گاندھی سے ملے تھے۔ اس بارے میں ماہرین کا خیال ہے کہ انہیں اس وقت فون کی جاسوسی ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے جب ان کے فون کی بیٹری جلدی ختم ہونے لگتی ہے۔ واضح رہے کہ پرشانت کشور نے بی جے پی کی مغربی بنگال کی شکست میں کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ ایسا سمجھا جاتا ہے کہ وہ بی جے پی کے خلاف ایک بڑا محاذ تیار کرنے میں مصروف ہیں۔
मकतूब रियाज मिन जानिब KN वासिफ सऊदी अरब ने यकुम मुहर्रम 1443 हिजरी से बैनुल अक़वामी आज़मीन उम्रा को इजाज़त देने का ऐलान किया है। सऊदी अरब ने तमाम ममालिक को रास्त फ्लाइट्स भेजने की इजाज़त दे दी है, ताहम 9 ममालिक पर पाबंदी आयद रहेगी, जिनमें हिंदुस्तान, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, मिस्र, तुर्की, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और लेबनान शामिल हैं। इन ममालिक के मोतमरीन के लिए ममलिकत में दाखिले से कब्ल किसी तीसरे मुल्क में 14 दिन का क्वारंटाइन लाजमी होगा। आज़मीन उम्रा के लिए ये भी लाजमी होगा कि वो कोरोना वायरस के खिलाफ फाइजर, मॉडर्ना, एस्ट्राजेनेका या जॉनसन एंड जॉनसन का मुकम्मल डोज लेना होगा। उम्रे के लिए 18 साल या इससे ज़्यादा उम्र के अफराद को इजाज़त होगी। आज़मीन उम्रा के लिए ये भी ज़रूरी होगा कि वो सऊदी अरब की वजारत हज उम्रा की किसी मंजूर शुदा उम्रा एजेंसी के ज़रिए आएँ। लीजिए अब पेश है हमारा प्रोग्राम वक्फे अदब। वक्फे अदब में नाज़नीन अली को समाअत फरमाइएगा। मैं नाज़नीन अली कुवैत से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अपनी एक ताज़ा गज़ल के साथ। लेकिन गज़ल पेश करने से कबल मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी महमूद शाहिद साहब का, जो अपने चैनल वसीला उर्दू टीवी के ज़रिए मुसलसल अदब की खिदमत कर रहे हैं। अब आपकी खिदमत में मैं पेश करती हूँ अपनी गज़ल, मतलब समाअत फरमाइए कि ज़ुबां से राज इस दिल के, ज़ुबां से राज इस दिल के बताए भी नहीं जाते, ज़ुबां से राज इस दिल के बताए भी नहीं जाते, जिगर के दाग अब लेकिन, जिगर के दाग अब लेकिन छुपाए भी नहीं जाते, ज़ुबां से राज इस दिल के बताए भी नहीं जाते, जिगर के दाग अब लेकिन छुपाए भी नहीं जाते। और हमें था ये गुमां शायद उन्हें हम भूल जाएंगे, हमें था ये गुमां शायद उन्हें हम भूल जाएंगे, किसे मालूम था जालिम बुलाए भी नहीं जाते, किसे मालूम था जालिम बुलाए भी नहीं जाते। और शेर देखिएगा कि बहुत नादान थे, बहुत नादान थे वादों को उनके सच समझ बैठे, बहुत नादान थे वादों को उनके सच समझ बैठे, खबर क्या थी कि ये वादे, खबर क्या थी कि ये वादे निभाए भी नहीं जाते, खबर क्या थी कि ये वादे निभाए भी नहीं जाते। और शेर देखिए कि बसाकर उनको पलकों पर सबक हमने ये सीखा है, बसाकर उनको पलकों पर सबक हमने ये सीखा है, अधूरे ख्वाब आँखों में सजाए भी नहीं जाते, अधूरे ख्वाब आँखों में सजाए भी नहीं जाते। और शेर देखिए बतौर ख़ास कि खता बस इतनी की हमने सदाकत पर रहे कायम, खता बस इतनी की हमने सदाकत पर रहे कायम, सो महफिल में अब उनकी हम, सो महफिल में अब उनकी हम बुलाए भी नहीं जाते, सो महफिल में अब उनकी हम बुलाए भी नहीं जाते। ये शेर मुझे बहुत पसंद है, दोबारा पढ़ती हूँ कि खता बस इतनी की हमने सदाकत पर रहे कायम, खता बस इतनी की हमने सदाकत पर रहे कायम, सो महफिल में अब उनकी हम बुलाए भी नहीं जाते, सो महफिल में अब उनकी हम बुलाए भी नहीं जाते। और शेर देखिए कि तमन्नाओं का दरिया अब उमड़ कर ये ही कहता है, तमन्नाओं का दरिया अब उमड़ कर ये ही कहता है, लिखे जो नाम हो दिल पर, लिखे जो नाम हो दिल पर मिटाए भी नहीं जाते, लिखे जो नाम हो दिल पर मिटाए भी नहीं जाते। और मकता यूँ है कि हमें था नाज ये खुद पर, हमें था नाज ये खुद पर गुलों से अपनी कुर्बत है, हमें था नाज ये खुद पर गुलों से अपनी कुर्बत है, मगर इन खार से, मगर इन खार से दामन छुड़ाए भी नहीं जाते, मगर इन खार से दामन छुड़ाए भी नहीं जाते।
اور زبان سے راز اس دل کے بتائے بھی نہیں جاتے، جگر کے داغ اب لیکن چھپائے بھی نہیں جاتے، جگر کے داغ اب لیکن چھپائے بھی نہیں جاتے۔ بہت بہت شکریہ۔